میں اب گزارش کروں گا قانون کی دنیا کے بادشاہ پاکستان کے اندر جب بھی آئین کی عدالت کی بالادستی کی بات ہوگی تو اعتزاز احسن کا نام ضرور آئے گا، جنہوں نے ہر کڑے وقت میں کوئی آمریت والا ماحول ہو بظاہر یا چھپا ہوا آمریت والا ماحول ہو، اس میں انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے۔ میں اب گزارش کروں گا جناب اعتزاز احسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام میں گفتگو فرمائیں۔ جناب اعتزاز احسن صاحب۔ اجازت شامی صاحب، اجازت۔ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب سہیل ولیچ صاحب، باقی اکابرین اور دانشور اور لکھاری اور مصنفین جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ان کو بھی میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں یہاں بیٹھے رہنے کا ان کا، اور ان کی اجازت سے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ سہیل ولیچ کی جو شخصیت ہے وہ اس کتاب میں پوری طرح اس کی عکاسی ہوتی ہے، اور دھیما پن، مرنجا مرنج شخصیت، ایک گوتمی سی طبیعت، اور ہر چیز پہ لکھنے کی قدرت۔ سہیل نے اپنے جو اس کتاب میں اور بہت سارے کالمز میں اور دیگر کتابوں میں مثلا جرنیلوں کی سیاست یا غدار کون، جو خالصتاً جرنیلی اقتدار کے عرصے میں لکھی گئیں، ان میں بڑی بیک باکی سے، بڑی صاف گوئی سے اور انتہائی نڈر تحریریں لکھی ہیں اور حقائق بیان کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل کا اس میں جو وہ بیان کرتے ہیں، ضیاء الدین صاحب نے بڑا احسان کیا ہے ہمارے سارے معاشرے پر بالخصوص لٹریری ادبی شعبے میں ایک بہت ہی اہم تصنیف پیش کی ہے، اور اس میں بے ساختہ طور پہ شائستہ انداز سے جس طرح سہیل ولیچ صاحب نے اپنا سارا قصہ بتایا، آپ ورنہ تو اگر کوئی نا واقف ہو تو وہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے سہیل ولیچ کی تو کتاب لینے لگا ہوں۔ سہیل ولیچ، میں بھی ولیچ ہوئے تھے، سہیل، یہاں مجھے اور بہت سارے ولیچ نظر آ رہے ہیں۔ سہیل ولیچ، وہ تو سمجھتا ہے اس نے کوئی گنڈاسا رکھا ہوگا اپنے کندھے پہ، مولا جٹ کی طرح، اور مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا، بٹ یہ بہت ہی شائستہ گو، شائستہ تحریر، شائستہ کردار، اور وہ اس کتاب میں پوری طرح سے ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور تمام سچی باتیں، اپنی کوئی بنانے کی شروع۔ ہمارے ہاں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ میں بتاؤں کہ میرا جو پردادا تھا وہ کمشنر لاہور ڈویژن کا تھا، یا وہ ڈی آئی جی اور آئی جی تھا۔ اب
یہ ان کا علمی خاندان تھا، خالصتاً علمی. والدہ بھی پڑھاتی تھی، اور چچا، ماموں، وہ جتنے نام انہوں نے دیے وہ اتنا علم پورے شہر میں نہیں ہوتا جو ان کے گھرانے میں تھا. اور اس زمانے میں 1936-35 کے زمانے میں تو بالکل ہی ایسا کوئی. لیکن اس میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں، اس کا بڑا خوبصورت انداز ہے کتاب کا. اور کتاب اس لیے بھی سہل پڑھنے میں کے لیے سہل ہے کہ اس میں وہ سوال جواب ہے، اور سوال کی آپ نے علیحدہ وہ ایک فہرست بنائی ہوئی ہے، اور وہ ایک اشاریہ ہے جو کہ اس کے ساتھ تو آپ کو جو کہیں دیکھیں گے لفظ آ گیا مارکسزم کا، تو مارکس میں آپ نے 2-3 چیپٹرز اور اس سے کچھ حاصل کر لیا، پیراگراف. جس طرح یہ سہیل نے زندگی گزاری ہے اس کی عکاسی یہ کرتا ہے. پر ایک چیز میں سمجھتا ہوں جو اس میں نظر آتی ہے اس کے تسلسل میں، کہ بچپن کی اور ان کی نوجوانی کی جو زندگی تھی وہ کس قدر پرسکون تھی، اور کشمکش اور امتحان وہ بعد میں آئے جو زندگی کے آئے. 1986 سے سہیل 1500 کا ماہانہ تنخواہ پہ، اور 1500 کے زمانے میں بہت ہوتی تھی. 1500 1986 کی 1.5 لاکھ کی ہوگی کم از کم. شارٹ لائن اس کو جتنا بڑا ہوا ہے قیمتیں بڑھی ہوئی. یہ 1986 سے جنگ کے ادارے کے ساتھ منسلک ہے. یہ ایک استقامت کی نشانی ہے. طبیعت میں استقامت ہے، طبیعت میں استحکام ہے، طبیعت میں بردباری ہے. یہ سب اس سے نکلتا ہے اور بڑا خوب بیان کیا جاتا ہے. اور آج کی جو کشمکش ہے وہ بھی بیان ہوتی ہے. اور مجھے یہاں جو اس کو میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ عرض کروں گا کہ جالب کا ایک شعر ہے، ماضی جو ہمارا 50 کے اشرے میں تھا، 50 کے اشرے میں تھا، جی 50 کے اشرے میں تھا یا 60 کے اشرے میں تھا، سکون تھا کچھ. تو جالب یہ کہتا ہے، یہ وجہ ماضی کو آج سے وہ ایک فرق بتاتا ہے. کیا چھوٹا سا شعر ہے اور کیا کچھ اس میں کیا گیا ہے. یہ وجہ زیست پا پیادہ تھی، ہم پیدل تھے، موٹر سائیکل میں نہیں تھے، گاڑی میں نہیں تھے. یہ وجہ زیست پا پیادہ تھی، دھوپ سے چھاؤں تو زیادہ تھی. یہ اس سوانح عمری میں بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح ہماری سارے معاشرے کی پیچیدگیاں بڑھتی گئی. ایک جگہ لکھتے ہیں، اور اس بات کو میں ذرا ایک ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم عید میں کھانے کس طرح پکواتا تھا، اور میٹھا، اور پھر میں وہ کھا کے کچھ چلا جاتا تھا عید کی نماز پڑھنے، اور خاص کھانا پکواتا تھا. پانی. اب اصل میں ہم ایک بڑی بدقسمت قوم ہے، اور ہم جو ہماری جنریشن ہے، پیڑھی ہے، یہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. ہم نے کھانے کا یہ معیار رکھا ہوا ہے کہ اس ملک پہ 130 ارب روپے کا قرضہ ہے فارن. جو بیرونی ڈیٹ ہے وہ 130 ارب کی ہے،
اور جو اندرونی اپنے بینکوں وغیرہ سے لیے ہوئے قرضہ ہے ہم پر، وہ 80 کھرب روپے ہے، 80 کھرب روپے۔ اب مجھے بتائیں، یہ ہم نے 80 کھرب اور 130 ارب ڈالر، ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ترستے پھر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے آگے سر بسجود ہے کہ 1 ارب دے دو، 1 ارب دے دو۔ سعودیوں نے کہا دیا 3 ارب روپیہ آپ اپنے پاس رکھو، ہمارا اس کو خرچ نہیں کر سکتے، ہم خرچ نہیں کر سکتے، پر وہ ہمارے بیلنس میں آ جائے گا، بڑھ جائے گی ہمارا کریڈٹ ریٹنگ، ہم اس کے بڑے مشکور ہوئے ہیں ان کے۔ اب 130 ارب ڈالر اور 80 کھرب روپیہ، اس کی کوئی نشانی آپ اپنی دھرتی پہ، اپنی سرزمین پہ دیکھتے ہیں کہ کہیں لگے ہوں گے؟ اس کی تو 20 انٹرنیشنل یونیورسٹیز کھڑی ہونی چاہیے تھی، اس کے تو 40 شوکت خانم جیسے ہسپتال کھڑے ہونے چاہیے تھے، اس کے تو ریلوے لائن کراچی سے لے کے لاہور تک بلٹ ٹرین چل رہی ہونی تھی، چاہیے تھی، پشاور تک، اس کے تو ہوٹل ہونے چاہیے تھے اور 40 منزلہ ہوٹل ہونے چاہیے تھے۔ یہاں تو کوالالمپور لمپور بنا ہونا چاہیے تھا، ہمیں ایک لندن نہ صحیح، ہمیں ایک بینکاک بنا ہونا چاہیے تھا، دلی کا مقابلہ کر رہا ہونا چاہیے تھا۔ کدھر گیا وہ؟ کن اکاؤنٹس میں چلا گیا وہ؟ یہ کہیں تو گیا، اپنی سرزمین پہ، دھرتی پہ تو نظر نہیں آتا، اس کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ اور کھاتوں میں ہم اتنے مقروض ہیں کہ بے انتہا، کھاتوں میں جتنے مقروض ہیں ہم، میں آپ سے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقروض قوم، ہماری نسل، میری نسل، شامی صاحب کی نسل، سہیل ولایت کی نسل، آپ کی نسل، ہم ایک نسل اگلی 4 پیڑھیوں نے جو کمانا ہے وہ کھا چکے ہیں۔ اس کو ایسا سوچیں، قرضے کو ہم سمجھتے ہیں کہ 4.5% کے وہ جی ڈی پی سے کا ڈیٹ ریشو ہو جائے تو وہ زیادہ اس میں بہت زیادہ خسارہ ہو گیا، اور خسارہ زیادہ ہو، اس کو کم کرو، آئی ایم ایف کا پریشر ہے۔ اور بھائی صاحب سوچو، 120 بلین ڈالر اور 80 کھرب روپیہ، ٹریلین روپیز ہم کھا چکے ہیں، ہم نے ڈکار نہیں مارا، ہمارے بچوں نے وہ ادا کرنا ہے، 4 نسلیں اور پیڑھیاں ادا کرتی رہیں گی تو نہیں ہوگا ادا۔ ہماری اگلی نسل جو ہے میں بدقسمتی سے میں کہتا ہوں، بڑے اچھے لوگ ہیں، میرے بچے بڑے اچھے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑے تابعدار، پر وہ بھی ہماری طرح ہی ہو گئے۔ آپ ریسٹوروں میں جائیں، آپ کو جگہ نہیں ملتی، جتنی بڑی ریسٹورنٹ ہیں وہ آدھے گھنٹے کی بکنگ دیتے ہیں آپ کو۔ یہ لاہور شہر میں لوگ کھا رہے ہیں اور اتنا چھوڑ رہے ہیں۔ چین میں کیا تھا؟ 1961 میں یہ کراکورم ہائی وے بننا تھا، جب پاکستان کے سینئر موسٹ انجینئر اور چین کے سینئر موسٹ انجینئر یہ درہ خنجراب پاس پہ ملے، وہاں 4-5 دن انہوں نے ڈسکشن کی۔ وہاں گرمیوں میں بھی دن کے وقت بھی نقطہ انجماد سے کم رہتا ہے ٹیمپریچر۔ وہاں ہمارے لوگ جو تھے، ہمارے انجینئر، ان کے ساتھ 3 جیپیں گئی ہوئی تھیں، کھانے لدے ہوئے، بریانیاں، آلو گوشت، ساگ گوشت، وہ ہر قسم کی ہریسے۔ اب جو چینی تھے وہ کیا، چائے کے کئی قسم کی پتیاں، اور وہ ہم بیٹھتے تھے،
ہمارے بندے چینی پی رہے ہوتے تھے ٹوائننگز آف انگلینڈ کی فرام سری لنکا، اور وہ پی رہے ہوتے، دیکھا کہ وہ تو کوئی سفید گلاس پانی ہے وہی پیتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہ یہ کیا تم پیتے ہو، پتی کیسے ڈالتے ہو جس میں رنگ ہی نہیں آتا، بڑی نفیس پتی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں پتی کون ڈالتا ہے، یہ تو سادہ پانی ہے بوائل ہوا ہوا۔ ہمیں چیئرمین ماؤ نے کہا ہے وائٹ ٹی اس کو کہو اور پیو۔ ہمارے پاس درآمد کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں بھائی صاحب، یہ قوم بڑی غریب ہے۔ اچھا یہ ماؤ سی ٹونگ اپنی قوم کو اعتماد میں لیتا تھا اور وہ پانی وائٹ ٹی پیتے تھے۔ یہاں چرگے نکال کے ہاٹ پاٹس میں سے 3 جیپوں پہ لدا ہوا کھانا ان کے ساتھ گیا۔ اب وہ وہاں وہ کرتے تھے، وہ وائٹ رائس 3 دفعہ دن میں وائٹ رائس لیتے، ابلے ہوئے چاول، ان میں وہ جو بھی مسالہ چھڑک رہے ہیں جس قسم کا، وہ 5-10 ان کے پاس مسالے، وہ اس کا ذائقہ بدل جائے۔ اب یہ قوم 1990 میں وہاں گیا چین، میں انٹیریئر منسٹر تھا، مجھے انٹیریئر منسٹر نے ریسیو کیا، اس کا میں مہمان تھا، اور وہ کمیونسٹ چائنا تھی، اس میں انٹیریئر منسٹر چائنا کا نمبر 2 پاورفل مین تھا، نمبر 2، اور اس کی جاؤ جلال نظر آتا تھا، جس طرح اس کے فوج ساری آگے پیچھے، وہ میرے بھی آگے پیچھے چلتی تھی۔ میں بھی اپنے آپ کو بہت سمجھنا شروع ہو گیا، جس طرح یہ انوار اللہ کاکڑ اپنے آپ کو واقعی پرائم منسٹر سمجھنا شروع ہو گیا، اور وہ واقعی سمجھنا شروع ہو گیا۔ میں آپ کو اس کو بتاؤں، اس کو کوئی قصور نہیں ہے، یہ سسٹم ہی ایسا ہے، پر وہ اپنے آپ کو واقعی سمجھتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں اور میں بڑا جو کچھ کر کے جاؤں گا وہ قوم اس میں بہت ترقی کرے گی۔ اب میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قرض، وہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں، میں 1990 میں جا گیا تو ہمارے لیے، میرے لیے تو ایک کانوائے تھا گاڑیوں کا، کوئی 10 یا 12 گاڑیاں تھیں آگے پیچھے، اور بیجنگ میں ہم گئے، پہلے ایئرپورٹ سے میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کوئی کار ہی نہیں ہے، کوئی کار نہیں، ماسوائے ہماری، سائیکل ہی سائیکل، ہزاروں نہیں لاکھوں سائیکل، سائیکل ہی سائیکل، ایک قسم کا کپڑا پہنا ہوا ماؤ سوٹ جو ہوتا تھا، اور سائیکل ہی سائیکل۔ اور سائیکل جب ہمارے لیے، ہم یوں جا رہے ہیں تو یہ سڑکیں جو ادھر سے آ رہی ہیں ان کو روک دیا، بلاک کر دیا، ادھر سائیکل جو کھڑے ہوتے تھے کوئی 40 سائیکل، اس سے زیادہ براڈ سڑکیں تھیں، ون وے، اور اب وہ 40 سائیکل اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ جس طرح یہ لکیر قالین کی ہے نا، وہ آپ ایک پہیا دیکھتے تھے، اگر بیچ میں سے 1 انچ آگے نہیں 1 انچ پیچھے نہیں، کسی میں کوئی اس ڈسپلن کو، اس لائن توڑنے کا کوئی نہیں۔ اور آج چین جو ایک کار نہیں بناتا تھا 1990 میں، آج چین دنیا کی سب سے بڑی کار مینوفیکچرنگ کنٹری ہے۔ یہ انہوں نے پیٹ اپنے پہ پتھر باندھا اور اگلی نسلوں کو یہ وصیت کر کے گئے کہ یہ ہمارا آپ کے لیے، ہم نے مصیبت کھائی، ہم نے فاقے کاٹے، پر دیکھیں آپ کو کہاں پہنچا کے۔ آج چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت، وہ چین ہے جو ہم سے پیچھے تھا۔ ہمارے ہاں 50s میں 60s میں گاڑیاں آتی تھیں، وہ اولڈ ویل آ رہی ہے، وہ کیڈیلیک آ رہی ہے، وہ بیوک آ رہی ہے، اس کے اشتہار آ رہے ہیں، بیوک کو ایک سرگودا کی کچی سڑک پہ دوڑا رہے ہیں، پیچھے دھول اڑ رہی ہے، وہ تصویر اخباروں میں چھپی ہے کہ بیوک فار اینی کائنڈ آف روڈ، اور کیڈیلیک، شیورلیٹ، وہ عام گاؤں میں، دیہات میں، میرے گاؤں میں کہا ہوتے تھے، ہماری یہ فورڈ کاؤنسل تھی، چھوٹی سی گاڑی تھی، تو وہ جا کے کہنا چودھری، وہ کسی نے کہنا چودھری کو 5 ڈانگاں لمبی گڈی لے کے آ، تو ایک ہی چھوٹی سی گڈی لے جانا۔ میرے والد کو کہنا وہ 5 ڈانگاں والی نہیں بڑی، اور 5 ڈانگاں نہیں وڈیاں گڈیاں، اور صرف تیل کھا رہی ہیں، اور
ملک میں تیل کوئی نہیں، امپورٹڈ. ہم فارن کے مال کے میں پھنسے ہوئے تھے. فارن کا مال وہ فارن کا مال کیوں؟ کیونکہ انگریز نے جو حکومت کی، اس کی اقتصادی صورتحال یہ تھی کہ یہاں سے خام مال لے جانا ہے انگلستان، کپاس لے جانی ہے، وہ پٹسن لے جانی ہے مشرقی پاکستان کی، یہاں سے گنا لے جانا ہے، شوگر مل بھی وہاں لگی ہو. پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ کپاس اگانے والا اور گنا کا ملک تھا. اور یہاں 1947 میں ایک ٹیکسٹائل مل تھی اور ایک شوگر مل تھی، یہ راہ والی بھائی. کیوں؟ انگریز خام مال لے جاتا تھا مینچسٹر میں، لیسٹر شہر میں، لینکیسٹر میں، وہاں اس کی صنعت میں ویلیو ایڈیشن ہوتی تھی، کپڑا بناتے تھے. یہاں یعنی ملازمتیں وہاں جاتی تھی، پیسہ وہاں جاتا تھا، وہ اس پہ بھی کماتے تھے، اور پھر وہ صنعت بنا کے واپس بر صغیر اور کالونیز میں بھیجی جاتی تھی. اور مسابقتی مونوپولسٹ پیسے وصول کیے جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ بنگال کے جو لائے تھے ان کے انگوٹھے کاٹ دیے تھے، وہ ململ نہ بنا سکے. اب ہم اس میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. میں آج تک کہ باہر کی چیز لا کے دوں، ہم نے کوئی مینوفیکچرنگ نہیں کی. کہتے ہیں آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ہے ہماری، جو یہ کرتے ہیں ہم کہ نٹ بولٹ ٹائٹ کرتے ہیں، اسمبل کرتے ہیں. اب یہ ہمارا ورثہ ہم نے اپنے بچوں کو دیا، لیکن کیا ورثہ دے رہے ہیں؟ کبھی سوچو. آج میرا خیال تھا زیادہ بات اس پہ ہوگی. کیا ورثہ دے رہے ہیں غزہ کے نوجوان؟ کیا اقدار چھوڑ کے جا رہے ہیں غزہ کے شہید؟ ایک گڑھا ہے جس میں چھت کوئی نہیں، جس میں جو عمارت آپ کی ہے اوپر ہے، اس وقت پتہ نہیں اسرائیل کا بم گرے اور یہ ساری عمارت زمین بوس ہو اور ہم اس کے نیچے دبے ہوئے ہوں. آپ سوچیں کہ کوئی دبا ہوا انسان، اس کو آوازیں آتی ہوں، اس کی آواز نہ جاتی ہو، اور وہ رفتہ رفتہ مر رہا ہے، پر اس کے باہر جو ساتھی ہیں وہ پنجوں سے بھی اس پہاڑ کو، ملبے کے پہاڑ کو اٹھانا چاہتے ہیں، نہیں کامیاب ہوتے، پر وہاں سے جاتے نہیں ہیں. اسرائیل کہتا ہے غزہ کو خالی کرو، غزہ کو نہیں خالی کرتے. وہ قاسم بریگیڈ کنکر ہاتھ میں اور بھاری بختر کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں خان یوسف میں جاؤ، وہاں سے اب وہ کہہ رہا ہے کہ خان یوسف سے نکل آؤ، ہم نے اس کو پلستر کر دینا، ہم نے اس کو مسمار کر دینا، ہم نے کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت کھڑی نہیں رہنے دینی تاکہ حماس والے نکلے. ارے حماس کا تم ایک مارتے ہو، یہاں واقعتاً 10 حماس کے پیدا ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھو مغرب بھی کیا کہہ رہا ہے. مغرب کہہ رہا ہے، اس کو کس طرح ڈیفائن کرتا ہے؟ اسرائیل کی حماس سے جنگ. اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بھی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے وار بٹوین اسرائیل اینڈ حماس. حماس تو ایک سیاسی جماعت ہے، وہ اس نے اتنے بڑے دشمن کو لے لیا ہے. اب اس پہ میں اور دوستوں نے بولنا ہے، میں آپ کو صرف ایک سنانا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ فیض صاحب نے ایرانی طلباء کے نام نظم لکھی تھی، اور اس نظم میں 1953 میں ایران میں بھی ایسا ہوا تھا. مصدق وہاں کا منتخب لیڈر تھے، پرائم منسٹر تھے، اس کو ہٹایا گیا، شاہ آف ایران کو لایا گیا.
تو ان پہ نوجوانوں پہ گولیاں برسائیں اور ان کو بہت کو شہید کیا. اس پہ فیض صاحب نے کہا ایرانی طلباء کے نام. اب یہ غزہ کے نوجوان دیکھتے ہو آپ، وہ کھڑے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کو پانی نہیں ہے ادھر کا مہیا، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، پر وہ کس طرح بھاگتے اور وہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے. ڈاکٹر وہاں سے الشفا اسپتال سے جانے کو تیار نہیں ہے. یہ قوم جو اپنے آنے والی نسلوں کو ورثہ دے کے جا رہی ہے، وہ ایک بڑی سخاوت ہے. اور یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں. آپ دیکھیں کندن اور زیور کا ہی ذکر ہوگا. یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں چھن 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 دھرتی کے پیہم پیاسے کشکول میں ڈھلتی جاتی ہیں، کشکول کو بھرتی جاتی ہیں. یہ کون جواں ہے ارض وطن، ارض غزہ، یہ لکھ لٹ جن کے جسموں کی بھرپور جوانی کا کندن یوں خاک میں ریزہ ریزہ ہے، یوں کوچے کوچے بکھرا ہے. اے ارض عجم، اے ارض غزہ، کیوں نوچ کے ہنس ہنس پھینک دیے ان آنکھوں نے اپنے نیلم، ان ہونٹوں نے اپنے مرجاں، ان ہاتھوں کی بیکل چاندی کس ہاتھ لگی، کس کام آئی. اے پوچھنے والے پردیسی، یہ طفل و جوان اس نور کے نورس موتی ہیں، اس آگ کی کچی کلیاں ہیں جس میٹھے نور اور کڑوی آگ سے، اس آگ کی کچی کلیاں ہیں جس میٹھے نور اور کڑوی آگ سے پھوٹا صبح بغاوت کا گلشن. اور صبح ہی من من تن تن. ان جسموں کا چاندی سونا، ان چہروں کے نیلم مرجاں، جگمگ جگمگ رخشاں رخشاں. اور گر دیکھنا چاہے پردیسی پاس آئے، دیکھے جی بھر کے یہ زیست کی رانی کا جھومر، یہ امن کی دیوی کا کنگن. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تیرے بعد بھی زندہ ہوں، غزہ میں شرمندہ ہوں.